جنہوں نے اولاد سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے، صحابہ نے ان کی قدر کی، ان کی عظمت و شان کا اظہار کیا ہے۔ جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں، اس قوم کے مرد کتنے بہادر ہوں گے۔ اپنی اولاد کو حضور پر فدا ہونے کا درس دیا۔ کوئی بھی دور ہو، 21ویں صدی ہو یا 22ویں صدی آ جائے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضور کی محبت ہی سب سے بڑا حصار ہے۔ حضور کی محبت گھٹنے نہ دے، حضور کی محبت بڑھتی رہے۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں، یا اللہ مجھے اور حضور کی محبت عطا فرما۔ کیونکہ حضور کی محبت بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں میرے دل میں محبت ہے، لیکن محبت اس مقام پر ہی رک جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا اللہ اس محبت کو اور بڑھا دے۔ حضور کی محبت ہی تمام فتنوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ حضور کی محبت ہی ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی چیز ہمیں سب سے نمایاں نظر آتی ہے، محبت رسول۔ آج جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آستان سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں جب یہ محبت رسول کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے۔ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا تو اتفاق سے ایک ہی جہاز میں سیٹ تھی، خواجہ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ تو ہم جدہ کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن خواجہ صاحب نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، شلوار قمیض ہی پہنی ہوئی تھی۔ تو سفر میں مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو بھی ہوئی، تو میں نے پوچھا حضور آپ نے احرام نہیں باندھا، جدہ آ گیا۔ فرمان لگے میں نے جدے جا کے تو پھر مدینہ شریف جانا ہے، پہلے میں نے حاضری دینی ہے مدینہ شریف، پھر حضور سے اجازت لے کے عمرہ کرنے جاؤں گا۔ جدے میں آپ جن کے ہاں مقیم تھے وہ بھی میرے ملنے والے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ پیر سید اقبال شاہ صاحب تھے، یہاں منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک جگہ کوڑا ہاشم، وہاں کے وہ سادات خاندان سے ہیں اور خلفاء ہیں جلال پور شریف کے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پیر سیال ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ ہیر وچاری کس شمارے، رانجن دینے بھلے سارے۔ ہیر وچاری کس شمارے، رانجن دینے بھلے سارے۔ یہ میرے محبوب کی میرے اوپر کرم نوازیاں ہیں، ورنہ میں کسی گنتی اور شمار میں نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے حضور کا صدقہ ہی ملا ہے۔ یہ میرے محبوب کی میرے اوپر شفقتیں ہیں، یہ میرے محبوب کی میرے اوپر کرم نوازیاں ہیں، ورنہ میں کس گنتی میں ہوں، ورنہ میں کس شمار میں ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں اہل اسلام کی بہت بڑی امید گاہ تھے۔ آج صرف سیال شریف والے یا سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی غم محسوس نہیں کر رہے، آج پوری امت مسلمہ غم سے دوچار ہے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے، آپ ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بے ادبیاں کی تو خواجہ صاحب جاتے جاتے بھی بہت بڑا کام کر کے گئے، اپنے وصال تک احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں۔ علیل تھے، بیمار تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام خلفاء کو بلایا، تحریر لکھی کہ سیال شریف والوں کا عقیدہ کیا ہے،
پھر تمام خلفاء کے دستخط کروائے کہ اپنے اپنے آستانوں پہ جا کے یہ عقیدہ اپنے مریدوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اس عقیدے میں آپ نے، وہ پرچہ میرے پاس بھی موجود ہے، اس میں آپ نے توحید کا ذکر کیا ہے، حضور کی رسالت، ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور کے بعد، نبیوں کے بعد اولاد آدم میں جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی شیر خدا ہے۔ یہ ترتیب آپ نے لکھی ہے اس میں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے بستر علالت پہ بھی خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ایک حکومتی نمائندے نے مرزائیوں کو بھی مسلمان تسلیم کرنے کا اندیہ دیا تھا تو بیماری میں بھی خواجہ حمید الدین سیالوی پھر سیال شریف نہیں بیٹھے، کبھی لاہور، کبھی گجرانوالہ، کبھی جھنگ، کبھی سرگودا، مختلف علاقوں میں آپ نے ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی، اور آپ نے اس بیماری اور بڑھاپے کے باوجود کانفرنسوں میں جا کے تقریریں بھی کی اور یہی بات کرتے رہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حکومت نے معافی مانگی، اس وزیر کی سرزنش کی، اور وہ اندیہ انہوں نے واپس لیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ حضور پیر سیال اپنے اسلاف کی ملت اسلامیہ کی امانتوں کے امین تھے۔ آج صرف سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی اپنے دلوں میں غم نہیں محسوس کر رہے، آج ہم سب اپنے دلوں میں غم محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آخری وصیت کی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، آئندہ میں تمہارے شہر میں آؤں نہ آؤں، پر میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک تلقین ہے، اور میری ایک عرض ہے۔ یہ آپ نے لفظ بولے، اس کو یاد رکھنا۔ لوگ سارے ہمتن متوجہ ہیں کہ آپ کیا وصیت کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اپنی نظروں کو پاک رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا، کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا۔ خواجہ صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے جو آخری جلسوں میں آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا اپنی نگاہوں کو پاک کر۔ جہاں عقیدے کے پاسبان تھے وہیں آپ فکر آخرت اور اسلاف کی تعلیمات جو ہیں، پاک دامنی، حیا، اس کو بھی معاشرے میں فروغ دینے والی ہستی تھی۔ اور یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیال شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں، بڑی بڑی ہستیاں آپ کے پاس عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے حاضری دیتی ہیں، لیکن آپ خود جب تونسا شریف یا مہار شریف حاضر ہوتے تو یوں ہاتھ جوڑ کے اپنے مشائخ کی خدمت میں سلامی پیش کرتے۔ انتہائی ادب، سادات کا ادب، اور اپنے مشائخ کا، یا پتہ چلتا کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہیں، اتنا ادب کرتے تھے کہ اس دور میں بہت کم یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ ادب ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے گھر بیٹھے تھے، تیز آندھی چلی، مٹی اڑنے لگی تو خواجہ صاحب نے ٹوپی اتار کے نا جدھر سے مٹی آ رہی تھی ادھر منہ کر لیا۔ تو گھر والوں نے کہا حضور اندر تشریف لے آئیں، آپ جدھر سے مٹی آ رہی ہے ادھر کیوں منہ کر لیا ہے؟ فرمایا شاید یہ مٹی کسی عاشق رسول کے قدم چوم کے آ رہی۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اصال ثواب بھی کریں گے۔ اس دور میں بہت ساری ہستیوں سے ہم محروم ہوئے۔ حضرت لالا جی صاحب شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف،
تاجدار چورا شریف حضرت قبلہ پیر محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب، بہت سارے مشائخ، بزرگ، علماء داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کے درجات بلند کرے، ان کے مشن سے ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دیے ہوئے سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا